بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا رزق بند کر دیا گئے ہے تو یہ چھوٹی سی آیت کو 100 مرتبہ پڑھ لے، ہر طرف سے دولت آئے گی، ازما لے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف وہ عوامل جن کی سبب ہمارے رزق، کاروبار، دولت میں برکت نہیں ہے۔ آئین اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے۔ رزق میں بے برکتی کے چند اسباب، چند وجوہات نوٹ فرما لیں۔ ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے رزق میں برکت آنے لگ جائے گی۔ وجوہات جن کی سبب سے ہمارے رزق سے برکت اٹھائی گئی ہے۔ ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں وسعت چاہتے ہو، کشادگی چاہتے ہو، تو ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان وجوہات کو سمجھ کر آپ لوگوں کے رزق میں بے شبہ برکت نصیب ہونے لگ جائے گی۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کانا کھانا۔ ننگے سر کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت یعنی غسل فرض ہونے پر غسل کیے بغیر نافاقی کی حالت میں کھانا کھانا، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے ہوئے کھانا، نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پینا یعنی جس طرح پاؤ کیے جاتے ہیں اسی حصے کھانا، 10 دانتوں سے روٹی کترانا۔ نمبر 11، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا، یا یاد رکھیں برتن یا کف کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی پینا، چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ مٹی کے درواڑے والے ایسے برتن جن کے درونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا نہ کھائے کہ میل کچیل اور جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینے چاہیے کہ بلائیں اترتی ہے اور خراب کر دیتی ہے، پھر وہ کھانا اور پانی بیماریاں لاتی ہے۔ نمبر 14، زیادہ سونے کی عادت، اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 15، بے لباس یعنی کپڑے اتارنا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا جھجک پیشاب کرنے والا غور فرمائیے، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانا کے ذریعے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، راتوں کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین ان کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، دروازے کے حصے سے ٹیک لگا کر سونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، چہرہ لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہ دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر محتاجی کا رونا بھی روتی ہے۔ گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا، چراغ کو پھونک مار کر بجھا دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے بھلائی کی دعا نہ کرنا، ماما بیٹھ کر باندھنا اور پاجامہ یا شلوار کڑے کڑے پہننا، نیک اعمال کرنے بہانے بازی کرنا۔ محترم ناظرین، اب وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے رزق میں برکت آ جاتی ہے، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ صرف اور صرف 100 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ نوٹ فرما لیں وہ آیت قرآن کا وظیفہ، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کر وظیفہ کی اجازت حاصل کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ محترم ناظرین، یہ تھی اسباب، اب جاتے ہیں قرآنی مجرب ترین وظیفہ کی طرف۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی وہ قوت والا، عزت والا ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، ایک آیت جو قرآنی آیت ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، کاروبار میں برکت و کشادگی نصیب ہو جائے، زندگی میں سکون اطمینان ہو، تو اس کے لیے مجرد ترین نبوی قرآنی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ قرآن آیت سورۃ الشورى کی ایک آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا، اور ساتھ ساتھ نیچے دیے گئے وظیفہ کو بھی لازمی پڑھنا۔ اسی طرح یہ نبوی تسبیحات لازمی پڑھا کرو۔ آپ یہ دعا اہتمام سے پڑھتے رہے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پریشانیاں دور ہوگی۔ دعائیں ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔
ترجمہ: اے اللہ مجھے حلال عنایت کر فرما کر حرام روزی سے بچا لیجیے اور اپنے علاوہ سب سے مستغنی اور بے نیاز کر دیجیے۔ بعد نماز عشاء آگے پیچھے 11 بار درود شریف اور بیچ میں 11 تسبیح یا موعظوں کی پڑھ کر دعا کرے۔ بعد نماز عشاء 7 بار آگے پیچھے درود شریف کرے۔ انشاءاللہ رزق میں فراغت و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی ایک آیت روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ سورۃ الشورى پارہ 25 کی آیت نمبر 19۔ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے کامنٹ ماشاءاللہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔